جی عزیزو، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آج ایک پھر نئے پروگرام کے ساتھ پروگرام یسوع سنگ سویرا میں آپ سے مل رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آج کے دن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب۔ تو آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بشپ صاحب کیسے ہیں آپ؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ جی تھک تو پھر جاتے ہی ہیں کیونکہ اتنی دور سے آتے ہیں، ہاں جی، لیکن میں اس بات کا کمیٹڈ ہوں کہ خداوند کے کلام کی خدمت ہاں جی، جو مجھے ملی ہے اسے میں بخوبی انجام دوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ خداوند اسی طرح آپ کو استعمال کرتا رہے اور آپ سے خدمت لیتا رہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب تک جیتے ہیں خداوند کی خدمت کے لیے جتنا حصہ دے سکتے ہیں اپنی زندگی کا ضرور اسے وقف کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں اور خداوند سے طاقت مانگیں، عقل اور دانائی مانگیں کہ اس پروگرام کو، اس ٹاپک کو آج آپ تک ٹھیک ٹھیک پہنچا سکے، میں خدا ان کے کلام سے ایک حوالہ ضرور پڑھنا چاہوں گی۔ اگر آپ کے پاس اس وقت بائبل موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لوکا 12 باب اور اس کی 15 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا، میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر کھا پی خوش رہ۔ مگر خداوند نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ بشپ صاحب دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع ناصری کے لیے، جس میں ہم تجھے باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور تو ہمیں جواب دیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور تیرا روح القدس ہمیں سکھائے تاکہ ہم تیری مرضی کو جانیں اور تیرا جلال ظاہر ہو، یشوع ناصری کے نام سے آمین۔ آمین۔ ہاں بشپ جی، صاحب 10 احکام میں بھی ہمیں لالچ پر حکم دیا گیا ہے کہ لالچ نہ کرنا، اور بائبل میں بھی کئی دفعہ کئی حوالہ جات ہیں، لیکن پھر بھی لالچ جاتا نہیں ہے۔ اصل طرح طرح میں کے لالچ ہیں۔ ہاں، اصل میں جو مین چیز ہے نا، جس کے بارے میں 10 احکام میں بھی کہا گیا ہے، ابلیس کی یہی ایک کنڈی ہے جس پہ وہ خود چلا، اور وہی کنڈی پہ سب کو وہ ٹانگتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ سمجھ لے کہ اس نے پہلے خدا کے برابر ہونے کا یہ ایک لالچ لالچ ہے، پھر ہوا کو بہکایا، لالچ دیا۔ آج بھی عام طور پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، مچھلی لالچ نہ کرے تو وہ کبھی نہ پھنستی۔ اور یہی بات ہے کہ جیسے ہم ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ کیسے پہچاننے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، اور میں نے ذکر کیا تھا پاسٹر ولیم پگانی صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر سے لوگ کھاتے ہیں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو شخص لالچی ہے نا، بھلے وہ بڑے معجزے کرتا ہو، بڑے کام کرتا ہو، اس کو ہم خدا کا بندہ نہیں کہتے۔ کئی لوگوں نے ایسا دکھایا ہے، وہ لیتے جا رہے ہیں ٹرک کے ساتھ، کسی نہ کسی طرح سے اکٹھے کرتے جا رہے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ اور ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں۔ ایک یہ بات آ گئی۔
پھر روٹی کھلانی ہے لوگوں کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے. پھر آخری فصا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ استاد نے کہا کہ آخری فصا کہاں کھائی جائے. تو یہ چیزیں جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا طور طریقہ کیا ہے. آج بھی اگر کوئی شخص بھی حد سے زیادہ لالچ کرتا ہے تو میرے دماغ میں ایک دم نواز شریف کی بات آ گئی. اس طرح اور بھی کئی بندے ہیں. ہم کیا کریں کہ ہم تو کسی کی عدالت نہیں کر سکتے. نہیں، بالکل ججمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن کلام کی یہ بات ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے. بالکل. کھاتے ہوئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کے لالچی کا. اصل میں لالچ کا مطلب جو ہے وہ ہے کسی کا حق مارنا. اچھا. جو کسی کا حق مارتا جو ہے آپ کا ہے نہیں وہ آپ چھیننے کی کوشش یہ کرتے ہیں. چیز ہے جو اس کی پہچان ہے. جو اس کا مادہ ہے نا وہ ہے حق لینا. حق ہے کہ خدا کو سجدہ کیا جائے. ابلیس کہہ رہا مجھے. حق ہے خدا کی بات مانی جائے. ابلیس کہتا ہے میری. حق ہے کہ آپ کے پاس لوگ لے کے آتے ہیں بانٹ کے کھاؤ. آپ کہتے ہو نہیں جی میں اپنے لیے کروں گا, میں بچوں کے لیے بناؤں گا. جب اس طرح کرو گے تو بچوں کے لیے بناؤ گے ایسے ہے جیسے آپ بچوں کو اپاہج کر دینے والی بات ہے. یہ خطرناک بات ہے. یہ بڑا ایزی ہے کہ ہم اکٹھا کر لیں. اور یہ ایک میں نے کہانی پڑھی تھی کہ ایک بندہ تھا, اس نے خوبصورت شیر لیے, اس نے اپنے پاس رکھے, ان کو پالا, وہ بڑے خوبصورت ہو گئے, موٹے تازے بڑے اچھے لگتے تھے. لیکن حالات ایسے ہو گیا کہ وہ بینکرپٹ ہو گیا, بیمار ہو گیا, کاروبار جاتا رہا, سب کچھ ختم ہو گیا. اب وہی شیر بیٹھے بیٹھے اندر ہی اندر سوکھتے جا رہے ہیں, سوچ رہا ہے کہ یہ مر جائیں گے, میں ان کو اتنا پیار کرتا ہوں. وہ ان کو لے گیا, کم سے کم چلو میں ان کو آزاد کر دوں. جب وہ ان کو اس نے لیا اور جنگل میں چھوڑنے کے لیے گیا تو دوسرے گیدڑوں نے, لگڑ بگڑ نے ان کو شکار کر لیا. پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. اصل میں ان شیروں کو شکار کرنا ہی نہیں آتا تھا, وہ شکار ہو گئے. جو شخص اپنے بچوں کے لیے لالچ کر کر کے جوڑتا جاتا ہے, رکھتا جاتا ہے, اپنا بھی تباہ کرتا ہے اور ان بچوں کو ہینڈی کیپ بنا دیتا ہے. اور اینڈ مطلب ان کو دنیا میں چلنا ہی نہیں آتا, تباہ و برباد ہو جاتے. اور یہ ہے اگر ان کو چھوڑا جائے, جاؤ بناؤ کماؤ اڑنا سیکھو. ایک پرندہ ہے, مجھے اس کا نام نہیں آتا, لیکن وہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے, بڑا سا ہے, لمبی چونچ ہے اس کی. وہ 2-3 بچے ہوتے ہیں اس کے صرف. جب وہ بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ادھر بھی اکثر وہ پھرتے ہیں, اوپر جا کے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ اتنا مارتا ہے ان کو, ایسے لگتا ہے جیسے یہ مار دے گا. اصل میں وہ اس کو کہتا ہے کہ گھونسلے سے نکل جا, جا نکل جا, یا نیچے گر کے مر جا یا اپنے پار کھوڑ. تو یہ ہے لالچ کی بات. تو جو خدا نے کہا کہ لالچ نہیں کرنا, اور یہاں پہ لوکا میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہر طرح کے لالچ سے, ہر طرح کے. اور بڑی خوبصورت کہانی ہم نے پڑھی ہے کہ اگر ہم لالچ کر بھی لیتے ہیں تو وہ لالچ کا تعلق جو ہے وہ آسمان سے نہیں ہے, روحانیت سے نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے جسم سے ہے اور وہ جسمانی ہے. ایک روحانی لالچ بھی ہے. اچھا, کیسے؟ جیسے روحانی لالچ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں روزے رکھوں گا, میرے اندر روحانیت آ جائے گی, تو وہ سمجھتا ہے کہ میں قائل کر لوں گا خدا کو. بالکل. مجھے ایک قطعہ یاد آ گیا جب میں میرے خیال میں کلاس 7 میں تھی, تو ایک رسالہ نکلا کرتا تھا. انکل خادم ولسن خادم تھے, ہمارے پاس آتے تھے, تو ان کا ایک رسالہ تھا. تو ان کو پتہ تھا میرا لکھنے لکھانے سے شوق ہے, تو انہوں نے کہا سنبل تم نے کچھ لکھا ہے تو میں چھاپتا ہوں اپنے رسالے میں. تو میں نے ایک اپنی طرف سے بڑی ایک چیز لکھی تھی کہ کہتے ہیں جو دنیا لالچی ہے, دنیا لالچی ہے
کسی کو پیار کرتی ہے اسے پانے کے لیے اور خدا کو یاد کرتی ہے جنت میں جانے کے لیے. تو یہ بھی لالچ ہے. واہ بہت اچھا. اور اس میں مطلب کچھ رکھ کے ہم کچھ کر رہے ہیں تو یہ بھی لالچ ہے. اور حقیقت ہے. لیکن اگر صرف اس لیے بیٹا اس لیے گھر نہیں آتا کہ اس کی امی اس کو کھانا بنا کے دیتی. بیٹا اس لیے گھر میں نہیں آتا کہ اس گھر میں اس کا بستر پڑا ہے. وہ اس لیے آتا ہے کہ وہاں اس کی ماں رہتی ہے. اچھی بات. تو اس لیے اگر آپ کا ایسا ریلیشن ہے کہ ماں صوفے پہ لیٹی ہے تو بیٹا صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا اس کے ساتھ لیٹ گیا, تو وہ اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کیسا اعلیٰ قسم کا بیڈ ہے. اگر اس طرح کا تعلق ہے خدا سے جیسے صدرک مسک عبد نجو کا ہے, بالکل بہت کیا ہے بادشاہ اگر ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے اگر ہمارا خدا ہمیں بچائے یا نہ بچائے. لیکن دیکھیں نا, اگر کسی کسی جگہ پہ دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ وہاں لالچ رکھے ہوئے ہیں کہ اچھا اتنا کر لو یا یہ کر لو تو پھر خدا مل جائے گا. یہ جو دعائے ربانی مالک صاحب نے ایک بڑا اچھا گیت گایا ہے, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ رشتہ جوڑو خدا سے, مطلب صرف دعا کرنے نہ جاؤ بلکہ رشتہ بناؤ خدا کے ساتھ. تو یہ جو بڑی خوبصورت سی مثال آپ نے دی نا کہ بیٹا اس لیے نہیں آتا گھر پہ کہ اس کو کھانا ملے گا, یہ لالچ ہو سکتا ہے. اس کا اس بستر کے علاوہ اس کو نہیں ہے, اس لیے آتا ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں بس گھر میں, اس کا رشتہ ہے ان سے. اور جب اس رشتے کے لیے آتا ہے نا تو پھر اس کو کھانا بھی ملتا ہے, سب کچھ, پھر بستر بھی ملتا ہے. بہت اچھا. کیونکہ ماں ہے نا, ماں تو بیٹے کو کھانا دے گی. بہت اچھا. ماں ہے وہ اپنے بیٹے کو اچھا بستر بھی دے گی. بالکل. تو جو خدا ہے جب ہم اس کو کہتے ہیں نا ایل شدائی, ایل شدائی جو اس کا نام ہے وہ ہے کہ خدا شاہد ہے. خدا شاہد کا مطلب ہوتا ہے شہادت, اور شہادت ہے ماں. اس کا جو مصدر نکلتا ہے وہ نکلتا ہے کہ خدا ماں ہے. کہ جو بچہ ہے وہ اپنے اندر ایک شہادت رکھتا ہے کہ وہ کس ماں کا ہے, کیونکہ وہ اپنی ماں سے ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میرا جسم ہے نا یہ میں نے اپنی ماں سے لیا ہے. میں تخم اپنے باپ کا ہوں لیکن جسم میری ماں کا ہے. تو اسی طرح سے یہ خدا کا ثبوت ہے کہ روح القدس اس کا ہمارے اندر رہتا ہے اور وہ شاہد ہے کہ وہ اپنی پروردگاری سے ماں کی طرح ہمیں پالتا ہے. جس کا داؤد کہتا ہے کہ وہ تو اپنے محبوب کو, اور آرامی زبان میں جو لفظ ہے محبوب اس کو آوون کہا گیا. یہ بڑی اور بات ہے, آپ کو میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. ہاں جی, لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور بات ہو رہی تھی کہ جب بچہ گھر پہ آتا ہے تو اس لالچ سے نہیں آتا کہ وہاں اسے کھانا ملے گا, اسے پیسہ ملے گا, اسے اچھا بستر ملے گا, اس کی خدمت ہوگی. اگر وہ اس لالچ سے آتا ہے تو پھر وہ ماں سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ماں سے اس کو پیار نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم خدا کے پاس صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہمیں لالچ ہے کہ ہم جب مریں گے تو خداوند ہمیں اچھے سے رکھے گا, ہمیں جنت ملے گی اور کئی مراد جو خداوند کے کلام میں لکھی ہیں وہ سب ملیں گی. اگر یہ لالچ دل میں رکھ کے ہم دعا کرتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, تو پھر ایسا نہیں ہونے والا. ایسا تبھی ہوگا جب ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ ہو, اور جس رشتے کی چاہ میں ہم عبادت کرتے ہوں یا اسے یاد کرتے ہوں, فرض سمجھ کے نہیں بلکہ دل سے کرتے ہوں. یہی بات ہو رہی تھی بشپ صاحب. اسی بات کی خوبصورتی آرامی زبان میں ہے. ہاں جی. جب ہم آرامی زبان میں کہتے ہیں اوون بشمیہ نت کداش تیتے ملکوتخ, اس کا مطلب ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. یہ جو اوون ہے اسی میں دو نام ہیں.
باپ بھی اور بیٹا بھی. اچھا. اگر باپ کہے بیٹے کو اوون تو وہ محبوب بن جاتا ہے. اچھا. اور اگر بیٹا کہے اوون تو اس کا وہ باپ بن جاتا ہے. اچھا. جس کا مطلب ہے نہ باپ بیٹے سے جدا ہے نہ بیٹا باپ سے جدا ہے. تو جو دعائے ربانی میں کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح ہم اپنے قصور، یہ غلط ہے. یہ تو یہ ہے ہی نہیں. یہ ترجمے میں، یہ سمجھ میں ہے. ارامی زبان میں جب پڑھتے ہیں، میں ابھی آپ کو زبانی سنا دیتا ہوں ارامی زبان کی دعا. میں جانتی نہیں، اس میں لکھا ہی نہیں ہے، اس میں لفظ ہی نہیں ہے کہ جس طرح جو شرائط ہے نا وہاں پہ ہے کہ خبین، لفظ ہے خبین کہ میرا یہ قصور معاف کر. اچھا. اور خبین جیسے فارسی میں خوبی ہے نا، اس کا مطلب ہے جو میرے اندر کوالٹیز ہیں تو مجھے معاف کر، کیونکہ میں جانتا ہوں اور میں نہیں بتاتا. لیکن یہ نہیں ہے جس طرح میں معاف کرتا ہوں تو بھی مجھے معاف کر. لیکن یہ تو پھر ایسے پتہ نہیں کتنی ساری باتیں ہوں گی جن کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا ہوگا. بہت ساری. ایسے تو پورا کلام بدل جاتا ہے پھر. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. یہ جو محاورے ہیں ان کو آپ مقولے نہیں بنا سکتے، اور جو مقولے ہیں ان کو آپ مکالمے نہیں بنا سکتے. محاورہ ایک فرق چیز ہے، مقولہ ایک فرق چیز ہے، اور مکالمے فرق چیز ہے. مسیح کے جو مکالمے ہیں وہ ڈائریکٹ ہم کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، لیکن جو مقولے ہیں وہ عام طریقے سے بات ہوتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ہے وہ ہے. یسوع مسیح کا ڈائریکٹ کلام ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں دعائے ربانی سکھائی، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں. تو خیر یہ ٹاپک الگ ہے، معافی پہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے لالچ پہ، تو زیادہ تو یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اوون، جس کا مطلب ہے کہ تو میرا باپ ہے، اور جب باپ ہے تو باپ کے ساتھ لالچ نہیں ہے، جب ماں ہے تو ماں کے ساتھ لالچ نہیں ہے. میں نے ایک گیت لکھا تھا کہ نہ جنت دا چاہ نہ ہے دوزخ دا ڈر، اسا یسو سنگ رہنا وچ یسو جی دے گھر. بہت اچھی. صرف اتنا ہے. اگر ہم جنت کے خیال میں، جو میں بات کر رہا تھا آرامی دعا کا، کہ اگر ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ ہمارے ہو جائیں گے، اس طرح یہ لالچ کی بیس ہے. ہاں بالکل. اور یہ مسیح نے تو لالچ سے منع کیا ہے، تو وہ کیسے دعائے ربانی میں سکھائے گا کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. مسیح نے جو کہا ہے، لیکن یہ بات لالچ کی نہیں ہے، یہ بات وہ ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اور کس نے کہا؟ یہ یسوع مسیح نے کہا. یہ اس نے کہا، یہ نبیوں کی تعلیم ہے، اس کی نہیں ہے مسیح کی تعلیم. کہا گیا ہاں متی کی انجیل میں. ہاں میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں، جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا تم بھی ایسا ہی کرو، کیونکہ یہ نبیوں کی تعلیم ہے. دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو جانے نا، کیونکہ یہ نبیوں کی تعلیم ہے. جب نبی جو ہیں، نبیوں کا طریقہ جو تھا وہ قانون اور شرعی اور معاشرتی تھا. مسیح کا طریقہ، مسیح کا عمل سارے کا سارا آسمانی ہے. لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہوں گے نا، تو ہم پڑھتے ہیں. پڑھے. ہاں جی پڑھے. بتائیں حوالہ بتائیں مجھے متی کی انجیل میں سے 7 باب اس کی 12 آیت میں. ہاں جی. بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے. لیکن آگے کی یہ تنگ دروازہ، مطلب یسوع مسیح نے نہیں کیا. نہیں، یہ صاف طور پہ لکھا ہے نا، نبیوں کی تعلیم یہی ہے. تو یسوع مسیح کی تعلیم یہ نہیں ہے نا، کیونکہ اوپر لکھا ہے بس جب کہ تم برے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں نا، اس کلام کو میں رد کرنے تو نہیں آیا. نہیں، یہ صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ نبیوں کی تعلیم ہے. اور میری تعلیم کیا ہے؟ ہاں جی. یہ میری تعلیم کیا ہے؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے،
دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے، یہ دیکھو نا تعلق کی بات، کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ جڑے رہو اور سب چیزیں تمہیں ملیں گی، لیکن اگر یہ کہو کہ میں یہ کرتا ہوں اور مجھے یہ ملے گا، یہ کرتا ہوں یہ ملے گا، یہ نبیوں کی تعلیم ہے۔ صحیح۔ اور اس لیے یہ مسیح کی تعلیم اور نبیوں کی تعلیم جو ہے اس میں الرٹ رہنا چاہیے، بالکل، کیونکہ مسیح نے کسی جگہ پہ، اگر مسیح خود لالچ سکھاتا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جس نے 10 کمانڈمنٹس دیے تھے وہ اور تھا اور یسوع اور ہے۔ اور میری اور بائبل کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بائبل کی زبان ہے، وہی یسوع تھا جو حورب پہ تھا، وہی یسوع ہے جو کلوری پہ تھا، اور وہی یسوع ہے آج بھی۔ اس کی باتوں میں کسی جگہ پہ اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس لیے بڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں میں نبیوں کی تعلیم کو یسوع کے ساتھ تو نہیں اٹیچ کر رہا، کہیں میں ایسا تو نہیں کہ یسوع نے جو بات کہی نہیں وہ مقولہ ہے اور میں اس کو محاورہ ہے اور میں مسیح کے مکالمے بنا رہا ہوں۔ یہ ہے جو بائبل کی سٹڈی کی ضرورت ہے۔ میں نا اس وقت توما بن گئی ہوں اور ہاں، میں اس بات پہ یقین ہی نہیں کر پا رہی کہ جو آپ کہہ رہے ہو، آپ اس زبان کو جانتے ہیں، بے شک آپ جانتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترجمہ ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس یہ موجود ہے ارامی زبان کی دعا، اور وہ میں نے اس کا تلفظ اردو میں لکھا ہے اور پھر اس کے نیچے اس کا مطلب لکھا ہے۔ آپ یہ جانیں گے، کیونکہ کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، ایک دفعہ کچھ کہے اور دوسری دفعہ کچھ کہے۔ مسیح کی عظمت جو ہے بائبل میں، وہ جو اس نے ایک بار کہہ دیا، بائبل میں 3 باتیں ہیں مسیح کے عمل سے۔ ایک، اس نے کسی جگہ پہ اپنے لیے دعا نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ نہیں۔ دوسرا، اس نے کسی جگہ پہ اپنی فکر نہیں کی۔ اور تیسری بات، مسیح کا پورے بیان میں اختلاف نہیں پایا گیا کہ پہلے آپ نے یہ کہا تھا اور اب یہ۔ اس لیے میں جس یسوع کو مانتا ہوں یہ اس کا کلام ہے۔ نبیوں نے بارہا غلطیاں کی ہیں، نبیوں نے بارہا خداوند کے سامنے سیدھی یہوہ خدا نے کہا کہ میں نے ان سے کلام نہیں کیا۔ حالانکہ وہ کئی ایسے، یہ نہیں کہ سارے کے سارے جھوٹے نبی تھے، یہاں تک لکھا ہے کہ فرشتے خدا کے حضور کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں بھیج، ہم ان کے نبیوں کی زبان میں وہ کہتے ہیں ہم وہ جھوٹ ڈال دیں گے۔ لیکن یسوع کے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبیوں نے، اگر آپ دیکھیں کہ ایک نبی ہے جو ایک دفعہ جا کے کسی کسبی کے ساتھ شادی کرتا ہے، دوسرے دن اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیا لوگوں کے لیے آسان ہے ایسے شخص کو ماننا؟ نہیں۔ تو یہ باتیں نبیوں میں کمیاں آ سکتی ہیں، لیکن یسوع نبی نہیں تھا، یسوع کلام خدا تھا۔ جبرائیل صرف وحی یا کلام لے کر آتا تھا لفظی طور پہ، یسوع وہ تھا کہ وہ خود آیا اور اس کلمے نے شکل لی، کلمہ مجسم ہوا، کلمے نے شکل لی۔ پہلے ہوتا تھا کہ جو کلام آتا تھا وہ کتاب کی شکل لیتا تھا، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ جبرائیل کلام لے کے آتا ہے اور وہ کتابی شکل اختیار کرتا ہے۔ اب جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ میں کلمہ لے کے آ رہا ہوں یا میں کلام لے کے آ رہا ہوں، اب وہ صرف بتا رہا ہے کہ کلمہ آ رہا ہے، اور کلمے نے خود شکل اختیار کی، اور وہ کتابی نہیں، وہ انسانی ہے۔ بالکل۔ اس لیے جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی ایک بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں، جتنے بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایک بات پکی کر لینی چاہیے کہ واحد ذات یسوع کی ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ بالکل۔ اور جو جیسے یہ آپ کے لیے ایک بڑی شاکڈ بات تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نبیوں کی بات ہے، لیکن یہ یہاں پہ جو تفسیر کے اصول ہیں وہ یہ ہے، ایک بیان میں ہمیں جاننا ہے کہ کہاں پہ یسوع بول رہا ہے اور کہاں پہ دوسرے بول رہے ہیں، اور کہاں پہ یہ دوسرے کی بات ہو رہی ہے اور کہاں پہ
یہ یسوع کی بات ہو رہی. یہاں پہ 2 بیان ہے اس متن میں. یہ جو آپ 7واں باب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 7ویں آیت سے لے کے 12ویں تک پڑھتے ہیں تو یہ ایک متن ہے, اور اس متن میں ایک ہی بات نہیں ہو رہی, یہ 3 باتیں ہو رہی ہیں. اور کہا گیا کہ کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے. اس کا مطلب ہے توریت کا ایک الگ حصہ ہے اور نبیوں کا الگ حصہ ہے. جیسا تم چاہتے ہو, یہاں پہ یہ نبیوں کی تعلیم ہے, جیسا تم چاہتے ہو. لیکن یسوع کیا کہتا ہے؟ جیسا باپ چاہتا ہے. جیسا باپ چاہتا ہے, میری مرضی نہیں. یسوع نے, ہاں, تو اگر کوئی مسیح کا فالوور ہے, بہت سارے لوگ آج بھی نبیوں کو مانتے ہیں. کوئی موسیٰ کو مانتا ہے, کوئی ایک مذہب ہے ذکری, اور وہ سارے یوحنا کو مانتے ہیں. لیکن بات ہے کہ یسوع کی تعلیم میں, یسوع کے عمل میں, یسوع کے کسی بات میں آپ انگلی نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر یوحنا کی بات ہے آپ انگلی رکھ سکتے ہو. یوحنا ڈاؤٹ میں آ گیا, کہتا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ یہی بندہ ہے وہ, یا کوئی اور, ہم کسی اور کا راہ دیکھیں. ناقص آ گیا نا. اگر یرمیہ کی بات دیکھو تو ذرا دباؤ پڑا تو کیا کہہ رہا ہے, اب میں کلام نہیں کروں گا. لیکن یسوع کیا کہتا ہے؟ جب رومی آئے تو ان کو کہتا ہے کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم یسوع کو. تو کہنے لگا میں ہوں. اس نے خود کو پیش کیا ہے. بالکل. تو یہ واحد مسیح کی ذات ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں, آپ فخر کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں. ہاں جی ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا اور یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس حوالے سے تو آپ ضرور ہمیں لکھیے. بشپ صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس کلام کے حصے کو ہمارے ساتھ بانٹا. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور سلامتی سے جیسے آپ آئے ہیں ویسے ہی آپ کو حفاظت سے لے جائے. تھینک یو جی. دوستو اپنا خیال رکھیں اور دعا کریں, اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو سمجھ نہیں آتی تو آپ ضرور BTL کے ساتھ رابطہ کریں, کیونکہ ہمارا تعلق ہے اور ہمارا کام ہے کہ آپ کے ساتھ خداوند یسوع ناصری کو صاف طریقے سے بیان کیا جائے, نہ کہ کنفیوژن پیدا کی جائے. جے مسیح کی. جی ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور یہ پروگرام پسند آیا ہے. دیکھتے رہیں BTL TV, اور BTL TV کے سارے پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر اب تک نہیں کی ہے تو ضرور کیجیے. YouTube پہ بھی اسے سبسکرائب کریں, اور اس کے علاوہ آپ فائر زون اسٹک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ سارے باکسز پر بھی اسے سرچ کر سکتے ہیں. سرچ کریں گے تو BTL TV آپ کو ضرور مل جائے گا. ضرور دیکھتے رہیں اور ہمیں اپنی رائے سے نوازتے رہیں. خدا حافظ.